بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 to 39، ترجمہ اور تفسیر۔ لیکن اگر کچھ لوگ اسے اپنا دوست بنا لیں اور اس کی ایجنٹ اور کارندے بن جائیں تو یہ ان کا اختیار ہے جس کی سزا انہیں ملے گی۔ اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ نوٹ کیجئے یہاں جمع کا صحیفہ آیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ تو ایک دشمن تو شیطان اور آدم اور ذریت آدم کی ہے، جبکہ ایک اور دشمنی انسانوں میں مرد اور عورت کے درمیان ہے۔ عورت مرد کو پھسلاتی ہے اور غلط راستے پر ڈالتی ہے، اور مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اے اہل ایمان، یقیناً تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، کہیں ان کی محبت تمہیں رائے حق سے منحرف نہ کر دیں۔ شوہر ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی رکاوٹ بن گئی، یا بیوی کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہے اور شوہر رکاوٹ بن گیا، تو یہ محبت نہیں، عداوت ہے۔ اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ایک خاص وقت تک۔ اب زمین تمہاری جائے قیام ہے اور یہاں ضرورت کی تمام چیزیں ہم نے فراہم کر دیں، لیکن یہ ایک وقت معین تک کے لیے ہے، یہ ابدی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم یہ بساط لپیٹ دیں گے، جس دن کے ہم تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے اوراق کا تعمار لپیٹ لیا جاتا ہے۔ پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اس کی وضاحت سورہ الاعراف میں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم عتاب آمیز سنا اور جنت سے باہر آ گئے تو سخت پشیمانی اور ندامت پیدا ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا، مجھ سے کیسی خطا سرزد ہو گئی کہ میں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ لیکن ان کے پاس توبہ استغفار کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں۔ اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اس نے الفاظ انہیں خود تلقین فرما دی۔ یہ اللہ کی شان رحمی ہے۔ توبہ کی اصل حقیقت انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے۔ اقبال نے انفان شباب میں جو اشعار کہے تھے، ان میں سے ایک شعر کو سن کر اس وقت کے اساتذہ بھی پھڑک اٹھے تھے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے۔ یعنی شرمندگی کے باعث میری پیشانی پر پسینے کے جو قطرے نمودار ہو گئے، میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے کہ اس نے انہیں موتیوں کی طرح چن لیا۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جب اپنی غلطی پر ندامت ہوئی تو وہ گریہ و زاری پہ مشغول ہو گئے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں چند کلمات القا فرمائے جن سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ کلمات سورہ الاعراف میں بیان ہوئے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس مقام پر شیطانت اور آدمیت کا فوری تقابل موجود ہے۔ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، اللہ کے حکم سے سرتابی ہوئی، لیکن اسے اس پر ندامت نہیں ہوئی، بلکہ وہ تکبر کی بنا پر مزید اکڑ گیا کہ انا خیر من نہ ہو، اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ دوسری طرف غلطی آدم سے بھی ہوئی، نافرمانی ہوئی، لیکن وہ اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی۔ وہ طرز عمل شیطانت ہے اور یہ آدمیت، ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے محبت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہیں اور ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہیں اس پر ندامت ہوئی، انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یقیناً وہی تو ہے توبہ کا بہت قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ توبہ کا لفظ دونوں طرف سے آتا ہے، بندہ بھی تواب ہے، ازوائے الفاظ قرآنی، جبکہ تواب اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ اس کی اصل حقیقت سمجھ لیجیے۔ بندے نے خطا کی اور اللہ سے دور ہو گیا تو اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اس سے پھیر لی۔ بندے نے توبہ کی
تو اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ توبہ کے معنی ہے پلٹنا۔ بندہ معصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف، بندگی کی طرف، اطاعت کی طرف پلٹ آیا، اور اللہ نے جو اپنی نظر رحمت بندے سے پھیر لی تھی، پھر اپنی شان غفاری اور رحمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرما لی۔ اس کے لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اور اگر وہ میرا بندہ بالشت بھر بھی میری طرف آتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، اور اگر وہ ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ منزل ہی نہیں۔ وہ تو تواب ہے، بس فرق یہ ہے کہ تابہ بندے کے لیے آئے گا تو الہ کے صلہ کے ساتھ آئے گا، جیسے انی تو الیکا، اور جب اللہ کے لیے آئے گا تو اعلیٰ کے صلہ کے ساتھ تابع علیہ آئے گا، جیسے آیت زیر مطالعہ میں آیا ہے۔ اللہ کی شان بہت بلند ہے، انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے، جبکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بندے پر توبہ کرتا ہے۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ اب یہاں لفظ اہبتو آیا ہے، جو اس سے پہلے بھی آیا ہے۔ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی ہے، اور وہ جنت بھی آسمانوں پر ہی تھی جہاں حضرت آدم آزمائش یا تربیت کے لیے رکھے گئے تھے، وہ اہبتو کا ترجمہ کریں گے کہ انہیں آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر ہی کسی بلند مقام پر رکھا گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اہبتو سے مراد بلند جگہ سے نیچے اترنا ہے، نہ کہ آسمان سے زمین پر اترنا۔ وہ آزمائشی جنت کسی اونچی سطح مرتفع پر تھی، وہاں پر حکم دیا گیا کہ نیچے اترو اور جاؤ، اب تمہیں زمین میں ہل چلانا پڑے گا اور روٹی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ یہ نعمتوں کے دسترخوان جو یہاں بچھے ہوئے تھے اب تمہارے لیے نہیں ہیں۔ اس معنی میں اس لفظ کا استعمال اسی سورہ بقرہ کی 7ویں رکوع میں ہوا ہے۔ تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ یہ ہے علم انسانی کا دوسرا گوشہ، یعنی علم بائیولوجی، ریلیونٹ نالج۔ اسے 4تھے رکوع کا حسن ملاحظہ کیجیے کہ اس کے شروع میں علم بالحواس اور اکتسابی علم، ایکیوٹ نالج کا ذکر ہے، جو بالقوت پوٹینشلی حضرت آدم میں رکھ دیا گیا، اور جسے انسان نے پھر اپنی محنت سے اپنے حواس اور عقل کے ذریعے سے آگے بڑھایا۔ یہ علم مسلسل ترقی پذیر ہے، اور آج مغربی اقوام اس میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ کبھی ایک زمانے میں مسلمان بہت آگے نکل گئے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس دنیا میں عروج تو انہی کا ہوگا جنہیں سب سے زیادہ اس کی آگاہی حاصل ہوگی۔ البتہ وہ علم جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ عطائی گیون ہے، جو وحی پر مبنی ہے، اور انسان کے مقام خلافت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام اس کے پاس آئیں، وہ جو ہدایت بھی بھیجے، ان کی پورے طور پر پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو کفر کریں گے، ہماری اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، ناشکری کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ والے جہنمی ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح انسانی کو ابدی منشور کریکٹر عطا کر دیا گیا۔ جب زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے انسان کا تقرر کیا گیا، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، سورہ بقرہ کی یہ ابتدائی 4 رکوع قرآن کی دعوت اور قرآن کے بنیادی فلسفے پر مشتمل ہے، اور ان میں مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ آ گیا ہے۔